جن لوگوں کو یوز اے ٹی ایم مشین کرنی نہیں آتی، لوگوں کا ایجوکیشن ریٹ کم ہے، آپ ان کو بی وی ایمز اور ای وی ایمز کے تھرو ووٹ ڈلوانے جا رہے ہیں، وہ تو توڑ دیں گے، یہ خون ریزی کریں گے۔ ہمارے ملک میں تو ایک عام الیکشن نہیں ہو پاتا، کاغذ کے اوپر الیکشن جو ہے وہ فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو پاتا، جو کہ آئین کا تقاضا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ اور اب آپ بات کر رہے ہیں الیکٹرانک کی، تو یہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ حیران ہوئی اس چیز کے اوپر اور انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ یہ لاز کی ڈرافٹنگ کرتے ہوئے اور کمیٹی کے اندر اس کو پاس کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کرنا جو بہت ضروری ہے، کیونکہ الیکشن کروانے الیکشن کمیشن نے، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ نہ اپوزیشن کے ساتھ اس طرح سے کھل کے میننگ فل مشورہ ہوا، نہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوا۔ اس وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید اگلے الیکشن کو کسی طریقے کے ساتھ کوئی مینج کرنے کی کوشش ہو۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن کو ریفارم کرنا، ہم چاہتے ہیں الیکشن کے نظام کی اصلاحات کرنا۔ آپ آئیے بیٹھیے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا یہ بیانیہ آنا ضروری ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ ہوگا۔ ابھی سے ایک پلاننگ کے تحت یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ ہوگا، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سال پھر عمران خان کے۔ حکومت اگلا الیکشن چرانا چاہتی ہے اور اس چرانے کے پروگرام کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو موجودہ قانون ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، اور اس کو تبدیل کیے بغیر ناممکن ہوگا اگلا الیکشن چرانا۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک الیکشن کا جو بل تھا، پہلا الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی انہوں نے، 2020 کا جو بل انہوں نے لے ڈاؤن کیا، وہ پہلا بل تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا بل کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا اور ای ووٹنگ کا، اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا۔ ترامیم کا بل تھا پہلا بل، یہ تو چلا گیا قائمہ کمیٹی میں۔ دوسرا بل جو تھا، جو انتہا ہے میں سمجھتا ہوں، جس میں آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی پروکیورمنٹ کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ ایک قسم کا فائنینشیل امپیکٹ آئے گا، اربوں روپے خرچے جا رہے ہیں، آپ نے مشینیں خریدنے کی جو ہے آپ نے پروویژن جو ہے وہ ڈال کے وہ بل، اور الیکٹرانک جو ای ووٹنگ ہے اس کا طریقہ کار جو ہے اس کی اجازت دے رہے ہیں تو، اور وہ جو بل ہے وہ تو قائمہ کمیٹی میں بھیجا ہی نہیں گیا، وہ بل سیدھا اسمبلی میں لایا گیا، رولز کو سسپینڈ کیا گیا اور اسی وقت دستی ایک ہی جھٹکے میں اس کو پاس کرا لیا گیا۔ 10 جون کو جو 21 بل عجلت میں پاس کیے گئے وہ غیر قانونی طریقے سے بھی پاس کیے گئے۔ ڈکٹیٹرز کی طرح یہ بل لاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی یکا یک بل پاس کر دے۔ یہ جو الیکشن ریفارمز کی جو آپ نے بل کی بات کی، اس پر تو الیکشن کمیشن نے ہی بہت بڑے اعتراضات اٹھائے۔ تقریباً 28 کے قریب ایسے کلازز ہیں جن پر کہ انہوں نے سنگین اعتراضات کا اظہار کیا ہے۔ یہ 2017 میں بھی انہوں نے یہ اوپینین دے دیا تھا کہ یہ سکسیسفل ماڈل نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ پھر اوورسیز کے حوالے سے ہم بالکل اوورسیز پاکستانیز کی قدر کرتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ریمیٹنسز کی شکل میں، تو ان کا ایک رول ہے جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی آواز ان کی ہو یہاں۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو، اس کے لیے کیا قانون ہو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک اعلان کرنے سے ان کو نمائندگی نہیں مل سکتی، لالی پاپ مل سکتا ہے۔ اس حکومت نے ان کو لالی پاپ دیا ہے اور یہی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس پروسیس کے لیے بہتر ہے۔ یہ طے کرنا کہ انتخابات کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا یا کسی بیوروکریٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ الیکشن کیسے ہوگا۔ ہم ہر صورت میں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو اس ووٹنگ پروسیس میں لانا چاہتے ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ کہ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی سے اتنے خوفزدہ ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی سارا کا سارا جو ہے وہ عمران خان کا ووٹر ہے، اور سارا جھگڑا جو الیکٹورل ریفارمز کا ہے وہ صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق جو ہے باہر وہ نہیں دینا چاہتے۔ کوئی احساس تو الیکٹورل ریفارمز کا شاید ہوگا، انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے،
लेकिन ये काम 3 साल पहले करने का था। पहले साल में अगर वो इनको इनिशिएट कर देते तो मौका मिल जाता ज़्यादा बहस का, गुफ्तगू का और उसके नतीजे में फिर तैयारी का। अब ये जो 3 साल गुजरने के बाद तकरीबन ये काम शुरू किया है, तो उसमें फिर उनको अब वो तेज़ी से उसको पास करवाना चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या इंटरनेट वोटिंग का निज़ाम हो, वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए, जो कि प्रैक्टिकल नहीं लगता। क्योंकि 2 साल के अंदर 3 लाख, 3.25 लाख या 3.5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अगर पास भी हो जाए ला, तो उसको हासिल करके उसके ऊपर लोगों की तरबियत करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, स्टोरेज का इंतज़ाम करेंगे, खुद इलेक्शन कमीशन का स्टाफ उसकी ट्रेनिंग होगी, लोगों की अवेयरनेस कैंपेन होगी। पाकिस्तान के तमाम अदारों को इस पे बड़ा गौर से देखना चाहिए कि अदारों का और मुल्क का मकसद यही है कि इलेक्शन शफाफ हो और ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा हो। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं, ये मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करेगी। इस मुल्क में अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और हकीकी इलेक्शन, जिससे कि लोगों की अवामी हुकूमत का क़याम हो सके, इस तरह के इलेक्शन कराने हैं, तो तमाम जमातों को इस मुल्क में इस प्रोसेस को मजबूत करना है। और ये प्रोसेस जो है इस तरह की हरकतों से मजबूत नहीं होगा, इससे मुदाखलत इंश्योर होगी, लेकिन लोगों का वोट जहाँ डाला है वहाँ निकलेगा, ये इंश्योर नहीं होगा।